زینب جو انتخاب خدائے قدیر تھیں، زینب جو انتخاب خدائے قدیر تھیں، زینب جو ورثہ دار شیخ آگیر تھیں، زینب جو دین حق کے لیے دستگیر تھیں، زینب جو یادگار جناب امیر تھیں، یثرب میں تھی تو فاطمہ کا نورین تھے، اور کربلا سے شام تک یکسر حسین تھیں، زینب جو انتخاب صلوات علیہ بردی اللہ عز و جل نعرہ صلوات، خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات، صلی تین سے چار اشعار پیش کروں گا، توجہ کا طالب ایک دفعہ مل کر اور آواز بلند صلوات، زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین، زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین، ظلم کے آگے نہ جھکنا ہے عزادار حسین، ظلم کے آگے نہ جھکنا ہے عزادار حسین، زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار حسین، مشکلیں آسان ہوں گی، منزلیں مل جائیں گی، مشکلیں آسان ہوں گی، منزلیں مل جائیں گی، ہاتھ آ جائے اگر افکار دامان
اسرار بیعت کے لیے اب نہیں کرتا کوئی اسرار بیعت کے لیے یاد ہے دنیا کو اب تک ضرب انکار حسین یاد ہے دنیا کو اب تک ضرب انکار حسین زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار خود بخود ملتا ہے اس کو کربلا کا راستہ خود بخود ملتا ہے اس کو کربلا کا راستہ جو خلوص دل سے ہوتا ہے طلبگار جو خلوص دل سے ہوتا ہے طلبگار حیدر و عباس سے منسوب ہے نام وفا حیدر و عباس سے منسوب ہے نام وفا وہ وفادار محمد یہ وفادار حسین زیر خنجر درس دیتا ہے یہ کردار خطبہ زینب کا لہجہ صبر سجاد غزیں خطبہ زینب کا لہجہ صبر سجاد غزیں ایک کردار علی تھا ایک کردار حسین ایک کردار علی تھا ایک کردار حسین زیر خنجر درس دیتا برائے بلندی درجات میرے نانا مرحوم کوثر علی جعفری صاحب کل مرحومین مرحومات کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات درود پڑھیں محمد و آل محمد مجرا شام
پر جہاں میں نام میرا دونوں روشن کر گئے ان کو مجرا شام میں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی آپ سے التماس کروں گا. میرے استاد میرے تایا کوثر علی جعفری صاحب، بانیان مجلس، تمام ٹرسٹیز میں جو مرحومین ہیں ان کو شامل کیجیے. اپنے گھروں میں جو مرحومین ان کو شامل کرتے ہوئے پڑھ دیجیے. جناب حر کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے مرثیے کی چند بند آپ کے سامنے پیش کروں گا. جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے حر، اور رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر، فرش عزا حرم نے بچھائی برائے حر، کھینچی جو شہن آہ دل بے قرار سے، نکلی طرف کے فاطمہ زہرا مزار، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا، اور دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید امم، آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم نم، آواز دے نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہم، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا دم، سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، اور مہما سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، اور زانوں پہ رکھ لیا سرے حر، اور یہ کہا ارے بھائی حسین آیا ہے، آہوش میں ذرا آنکھیں قدم پہ مل کے، یہ بولا وہ باوفا ارے مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمین پہ ملک سر جھکاتے ہیں، اور وہ لوگ خلد سے مجھے لینے کو آتے
زانوں پہ سر ہے آپ کے، یا شاہ بہرو بر محبوب کبریا ہیں، ادھر شیر حق ادھر ہے کون یہ معظمہ، پہلو میں نوحہ گر شہ نے کہا کہ روتے ہیں، اما برہنا سر تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ، ارے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، جس دم سنے امام غم شبیر کے جس نے بھی بہائے آنسو، غم شبیر کے جس نے بھی بہائے آنسو، پھر کسی غم میں بھی اس کے نہیں آئے آنسو، پھر کسی غم میں بھی اس کے نہیں آئے آنسو، اور چل پڑیں گے یوں ہی جنت کی حسین راہوں پر، چل پڑیں گے یوں ہی جنت کی حسین راہوں پر، ذکر شبیر میں پلکوں پہ سجائے آنسو، ذکر شبیر میں پلکوں پہ سجائے آنسو، اور ایک یہ بھی تو ہے پیمانہ حق و باطل، فرق مقتول کا قاتل کا بتائے آنسو، فرق مقتول کا قاتل کا بتائے
سکون پاتے ہیں، ارے مرہم زخم انہیں سمجھو بجائے آنسو، مرہم زخم انہیں سمجھو بجائے آنسو، اور قبر میں پوچھا فرشتوں نے ماں میں سویا، کچھ نہ بولا گیا بس آنکھ میں آئے آنسو، کچھ نہ بولا گیا بس آنکھ میں آئے آنسو، اور اشک بن بن کے گرا خون جگر آنکھوں سے، باپ کے غم میں جو بیٹے نے بہائے آنسو، اور ہم ہی شبیر کے غم میں نہیں روئے عابد، شہ کی غربت پہ فرشتوں نے بہائے آنسو، غم میں شبیر کے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جل فی سلطان وعظما فی ارکان مجیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على عطرته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال
قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. سب پڑھیں بآواز بلند. عزیزان گرامی قدر، آج ہماری یہ عشرے کی تیسری مجلس ہے. عنوان عرفان تشیع ہے، شیعت کی پہچان کیا ہے. ہر مکتب کی اپنی ایک پہچان ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ شیعت کی پہچان حلیہ نہیں ہے، کردار ہے. شیعت کی پہچان حلیہ نہیں ہے، کردار ہے. اور اس کردار کے لیے پروردگار عالم نے 14 معصوم ہادی برحق عطا فرمائے، تاکہ ہر دور کا شیعہ، ہر دور کا مومن، ہر دور کا انسان اپنے لیے ایک کردار دیکھ سکے. نمونے کے طور پر نام الگ الگ ہیں، کردار ایک ہی ہے. اور یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا فخر ہے. ہمارے امام نے کہا ہے کہ کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب برابر ہوتے ہیں. ظاہری طور پر عمر 2 سال 5 سال 15 سال 20 سال 50 سال، لیکن علم اور کردار کے اعتبار سے یہاں عمر کا کوئی فرق ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ جسے رہبر بنا کر بھیجتا ہے، ہادی بنا کر بھیجتا ہے، وہ آ کر نہیں بنتا، بن کر آیا کرتا ہے. وہ بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنا کرتا. اس لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے ایک وصیت کی، اس کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے کچھ کلمات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ شیعہ اندھیرے میں سفر نہیں کرتے، ہم اجالوں کے مسافر ہیں. ہم اجالوں کے مسافر ہیں. ہم ہمیشہ اجالے میں سفر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس علم کے 14 ایسے سورج ہیں کہ جنہیں زوال نہیں ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ یہ وہ سورج ہیں کہ جو طلوع تو ہوئے، انہیں غروب نہیں ہوتا ہے. یہ ظاہر رہیں تب بھی ہادی ہیں، یہ پردہ غیبت میں رہیں تب بھی ہادی ہیں. اسی لیے آپ اور ہم جب زیارت پر جاتے ہیں تو ہر زائر ایک زیارت حرم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتا ہے. جو حضرات زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے. جو نہیں گئے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم انہیں وہاں تک لے جائے اور وہ خود وہاں جا کر پڑھیں. ایسے تو دعاؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کیا کہ جب جا کر حرم کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے زائر تو ایک زیارت پڑھتا ہے، جس زیارت کا نام ہے اذن دخول، اجازت داخل ہونے کی. اس چیز کی اجازت
حرم میں داخل ہونے کی اجازت، اگر آپ نے پڑھنا ہو مفاتیح الجنان میں پڑھ لیجیے گا، گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو بھی مل جائے گی آپ کو۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھ لیا تو پھر آپ کو لطف آئے گا کہ جنہیں میں مانتا ہوں وہ بظاہر مزار میں ہیں لیکن وہ دیکھتے پوری کائنات کو ہیں۔ ہاں کھڑے ہو کے میں زیارت میں کہتا ہوں کہ کیا اے اللہ اجازت ہے کہ میں اس حرم میں داخل ہو جاؤں، اس لیے کہ یہ تیرے ولی کا حرم ہے۔ پھر اجازت لیتے ہیں نبی سے، اے پیغمبر اکرم اجازت ہے کہ میں آپ کے اس بیٹے کے حرم میں داخل ہو جاؤں، اور پھر اجازت مانگتے اس ولی سے، یا امیر المومنین اتأذن لی ان ادخل، اے امیر المومنین کیا اجازت ہے کہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ اور اب اس کے بعد جو جملے کہتا ہے وہ جملے یہ ہیں جن کا مفہوم یہ ہے، باقی تفصیلات جا کے پڑھیے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں اس یقین کے ساتھ کھڑا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں دور سے آیا ہوں، میرے آنے کی مسافت بھی آپ جانتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے دین اسلام کو زندہ کیا، وَأَنْتَ حَيٌّ مَرْزُوقٌ عِنْدَ اللَّهِ، آپ زندہ بھی ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں۔ یہ جملے جو باعث دخول کے وقت کہلائے جاتے ہیں یہ صرف عقیدتاً نہیں، یہ صرف عقیدتاً نہیں، یہ حقیقتاً ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب وہاں جائیں تو وہ آپ کے کلام کو بھی سنتے ہیں، آپ کی بات کو بھی سنتے ہیں، تو جب آپ انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جب آپ ایسے رہبروں کو مانتے ہیں کہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے خیال میں آپ کی رعایت کرتے ہیں، آپ کی بات کو بھی سنتے ہیں، آپ کی بات کا جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر فخر کرنا چاہیے ہمیں اس بات پر کہ وہ لوگ جن کو ایسے رہبر ملے جنہیں پلیٹ میں چاول رکھے ہوئے نیچے کی بوٹی نظر نہ آئے، وہ دنیا کے رہبر ہیں۔ جو ہمارا رہبر قبر میں جا کر بھی پوری دنیا کا نظارہ کرے وہ شیعوں کے رہبر ہیں۔ تو جن کے ایسے رہبر ہوں اب یہ جناب یہ شیعوں کا ذاتی عقیدہ ہے، نہیں، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہ جو قرآن نہ بتائے۔ توجہ ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، بیداری کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ میں مولا کائنات تک جانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، ذہن آمادہ ہو جائیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، قل، اے میرے رسول کہہ دو ان سے، اعملوا، عمل کرو، قل اعملوا، کہہ دو ان سے کہ تم عمل کرو، سیر اللہ عملکم، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بات تمام ہو جاتی، آیت یہاں رک جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ اعمال کا نگران صرف اللہ ہے۔ میں علمی بات اور گہری بات اس لیے نہیں کرتا کہ آپ میرا منہ دیکھیں اور خاموش رہیں، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دے تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ تھوڑا سا توجہ دیں، یقیناً آپ کی توجہ ہے۔ قل، سورہ توبہ کی آیت، اعملوا، عمل کرو، تمہارا کام عمل کرنا ہے، سیر اللہ عملکم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے،
خداوند عالم کتنا کریم ہے، کہہ دیتا کہ جب تک زندہ ہے دیکھے گا. یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن حی وآیاتہ یتنفس. قرآن زندہ ہے اور اس کی آیتیں سانسیں لیتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اسے آپ محسوس نہ کر سکیں. یہ اور بات ہے کہ اسے آپ محسوس نہ کر سکیں. قرآن زندہ ہے. یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، منسوخ بھی نہیں ہوئی ہے. یہ آیت منسوخ کیسے ہوگی؟ جب اللہ نہ رہے گا تو منسوخ ہوگی. اللہ ہے تو آیت ہے. اللہ نے صرف اپنی نگرانی نہیں رکھی. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. تم جو بھی کچھ کرو گے کہہ دو ان سے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے. والمؤمنون، اور خاص مومن ہیں جو دیکھ رہے ہیں. پیغمبر سے پوچھا گیا یہ المومنون کون ہیں؟ کہا یہ المومنون میں پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے. اس کا مطلب یہ ہے تو بات ہم نے کہی کہ آپ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے اعمال کا نگران بنایا ہے. تو جب امام ہمارے اعمال کا نگران ہے تو یہ روایات بھی موجود ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اور آپ کے اعمال امام زمان عبداللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں ایسے نہیں، صلوات پڑھیں، باقاعدہ طور پر صلوات پڑھیں. یہ جو روایات ہیں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، میں انشاءاللہ پیش کروں گا آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ. آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ میں بات آتی رہی. کیوں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ شور ہے. ہر آدمی اپنا نیا عقیدہ پیش کرتا ہے. اب ہم تو سارا دن گھومتے ہیں اور بغیر کسی پروٹوکول کے گھومتے ہیں، اس لیے ہر آدمی کی پہنچ ہم تک ہوتی ہے. ہر آدمی آ کر سوال کر لیتا ہے. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے شیعہ غیبت امام میں کتنے لاچار ہیں کہ انہیں خود کو نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. اگر شیعہ کو خود اپنی معرفت ہو جائے نا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھنا چھوڑ دے. فٹ پاتھ پہ بیٹھنا چھوڑ دے، ہوٹلوں پہ بیٹھنا چھوڑ دے. اس لیے کہ میری اور آپ کی خلقت فٹ پاتھ پہ اور ہوٹلوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوئی. میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ، اور اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھائی انسان کی خلقت کے کتنے عناصر ہیں، کہیں گے 4. کتنے ہیں؟ آگ، بولے میرے ساتھ، ہوا، پانی، یہ 4 ہیں نا. میں اس منبر سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے سانس لینے والی مخلوق، چلنے پھرنے والے تمام حیوانات، انسان سمیت سب 4 عناصر سے پیدا ہوئے ہیں. شیعہ 5 عناصر سے پیدا ہوئے ہیں. اپنی معرفت حاصل کر. اور یہ میں مولویانہ یا خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا،
میں آپ کے سامنے فرمان معصوم کا فرمان پیش کروں گا. توجہ ہے اگر آپ کی تو میں آپ کو بتاؤں. اور یہ یاد رکھیے گا جس چیز میں جتنے عناصر ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی قیمت ہوتی ہے. آپ تندور کے اوپر جائیں نان بھائی کے پاس. یہ میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ میرے بچے ان مثالوں کو یاد رکھیں. اب بھائی 4 چپاتیاں دے دو. ایک چپاتی کتنے کی ہے؟ 15 روپے کی. 4 نان دے دو. ایک نان کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا. 4 تافتان دے دو. ایک تافتان کتنے کا ہے؟ 40 روپے کا. مگر 4 شیرمال دے دو. کتنے کا ہے؟ کہا 50 روپے کا. تو جیسے جیسے بناوٹ میں عناصر بدلتے رہے قیمت بدلتی رہی. عام روٹی ملتی ہے 10 روپے کی, شیرمال ملتا ہے 50 روپے کا. اور ہو سکتا ہے اس سے بھی مہنگا ہو. میں نے تو خریدا نہیں, اس لیے میں تو صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. کبھی کوئی کہے مولانا اتنے کا نہیں ملتا ہے, میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میں تو صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ روٹی 10 روپے کی, تافتان اس سے مہنگا, دودھ والی روٹی اس سے مہنگی, شیرمال اس سے مہنگا. تو بس قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور عزاداروں روٹی کو 2 دن بھی باہر رکھو تو سڑتی نہیں, لیکن شیرمال میں ذرا سی غفلت برتے خراب ہو جاتا ہے. تو غفلت نہیں برتنا ہے, اسے وہاں رکھنا ہے جہاں اس کی حفاظت رہے. روٹی دسترخوان میں لپیٹ کے آپ ہاٹ پاٹ میں رکھ دیجئے. شیرمال کو آپ کو ڈی فریزر میں رکھنا پڑے گا, ورنہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا. اس کی حفاظت کرنا پڑے گی. تو بس اب سن لیجئے, ساری دنیا کی ساری مخلوق, سارے حیوان 4 چیزوں سے پیدا ہوئے, آگ, ہوا, پانی, مٹی. لیکن میرے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا خلقوا شیعتنا, خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا. ہمارے شیعوں کو اللہ نے عام مٹی سے نہیں بنایا, ہماری بچی ہوئی طینت سے بنایا ہے. خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا, ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے. اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی. آپ کے خمیر میں اہل بیت کی بچی ہوئی طینت بھی موجود ہے. اور اللہ نے عام انسانوں کو عام پانی سے بنایا ہے. معصوم فرماتے ہیں وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا, ہمارے شیعوں کو ولایت کے پانی سے گوندھا گیا. ہمارے شیعوں کا خمیر مائے ولایت, مائے ولایت سے گوندھا گیا ہے. تو اب جب اس کا خمیر الگ ہے تو جیسے عام انسان فٹ پاتھ پہ بیٹھتے رہیں, لیکن یہ ولایت کے پانی سے گوندھا ہوا ہے, خراب نہ ہو جائے. اس کی حفاظت کرو, یا مسجد میں رہو, یا امام بارگاہ میں رہو, یا گھر میں رہو. فٹ پاتھ کے لیے ساری دنیا ہے. حاضر وقت سب کے پاس ہے. آپ کو اللہ نے ایک رتبہ عطا فرمایا ہے, ایک خمیر عطا فرمایا ہے. جس خمیر سے آپ کو خلق کیا گیا, اگر یہ خمیر نہ ہو تو جتنی اذیتیں اور تکلیفیں
شیعان حیدر کرار کو آل محمد کے ماننے کی وجہ سے دی گئی ہیں. لوگ چھوڑ جاتے لیکن ہر سال عزاداری کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ جو ولایت کے پانی سے گدے ہوئے ہیں، جو تینت آل محمد سے خلق ہوئے ہیں، وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے. ہم نے کراچی میں دیکھا ہے اگر کسی مسجد میں بم بلاسٹ ہو جائے تو مائیں بچوں کو جمعے کی نماز میں نہیں جانے دیتی. توجہ رکھیے گا، یہ میں کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے. مسجد میں بم بلاسٹ ہو جائے تو مائیں بچوں کو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جانے دیتی، لیکن اگر امام بارگاہ پہ حملہ ہو جائے تو مائیں دھکے دے کے نکالتی ہے کہ جاؤ. اسی لیے آپ کو اس منزل تک میں لے آیا جہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. آپ کے شہر میں بھی ہوں گے لیکن شاید کم ہوں، گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہوتے ہیں. کون؟ عطائی ڈاکٹر اور عطائی حکیم. ٹیبل، اسٹیٹوسکوپ، تھرمامیٹر، دوائیں، سارا حلیہ ڈاکٹر والا ہوتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کا چھاپا پڑ جائے اور گورنمنٹ خود کرپٹ نہ ہو، ادارے ان کی سرپرستی نہ کریں، ویسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. معلوم ہوا عطائی ڈاکٹر انسان کی زندگی کے لیے مضر ہوتا ہے. جیسے عطائی ڈاکٹر آپ کی صحت اور زندگی کے لیے مضر ہے، ایسے ہی خود ساختہ علامہ آپ کے ایمان کے لیے مضر ہے. پان کی کیبن سے اٹھے علامہ بن گئے، 10-20 سال کسی مولوی کی گاڑی چلائی، مولوی صاحب مر گئے، یہ علامہ بن گئے. اسلام قطعاً کسی عطائی ڈاکٹر، عطائی رہبر کو قبول نہیں کرتا، اور جب قبول نہیں کرتا تو پھر اس ممبر پر ایسے کو نہ بٹھانا جس کی بسم اللہ بھی درست نہ ہو، جو خطبہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتا، جسے دین کے بارے میں کچھ معلومات نہ ہوں. اسی لیے مولائے کائنات کو معلوم تھا کہ آنے والا دور کیسا ہوگا. اسی لیے کہا یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا، اے کمیل کسی سے کچھ نہ لینا، جو کچھ لینا ہم سے لینا، پھر تم ہمارے نہیں رہو گے، ہم میں سے ہو جاؤ. آج میں مولا کا یہ فرمان لکھا ہوا لایا تاکہ کوئی جملہ رہ نہ جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یا کمیل احسن حلیت المؤمن من التواضع. کمیل اب جب تم ہم سے لینے آئے ہو تو سنو، مومن کا بہترین کردار، مومن کی بہترین سیرت، مومن کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ متکبر نہ ہو، متواضع ہو. متواضع کی معنی جھکا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے درخت پر پھل نہ لگا ہو اس کی ٹہنیاں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، اور جب انہی ٹہنیوں پر پھل لگ جائے
تو یہ جھکنے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کے پاس علی کی ولایت ہوگی وہ زندہ ہوگا اور جھکا ہوا ہوگا۔ اس کے پاس یہ ولایت نہیں، وہ مردہ ہے اور اکڑا ہوا ہوگا۔ آل محمد کی ولایت تواضع سکھاتی ہے۔ متکبر انسان آل محمد کا چاہنے والا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہم سے لینا ہے تو سب سے پہلے جھکنا سیکھو۔ مولا نے اس کے لیے مثالیں بھی بہت ساری دی ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوئے آپ؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے مولا نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ ڈاکٹر کہیں گے کہ جس کی نبض چلنا رک جائے، تو سانس لینا جس کا بند ہو جائے وہ مرا ہوا ہے، اور جس کا سانس چل رہا ہو وہ بولے تو صحیح میرے ساتھ۔ میں کوئی ایسی بات تو نہیں پوچھ رہا نا کہ جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ جو سانس لے رہا ہے وہ زندہ ہے، جس کا سانس آنا جانا بند ہو جائے وہ مردہ ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ دنیا والوں کی نگاہ میں مر گیا، یہ دنیا والوں کی نگاہ میں زندہ ہے، علی کی نگاہ میں وہ زندہ ہے جو اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، جو اللہ کے سامنے اکڑ جائے، یہی مردہ ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد مردہ اکڑ جاتا ہے، جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے، اس میں جھکنے کا ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر مومنٹ پائی جاتی ہو جھکنے کی، ہمارا فرماتے ہیں مومن کا بہترین حلیہ، بہترین کردار، بہترین سیرت یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع، متکبر نہ ہو۔ وَجَمَالُهُ وَالتَّعَفُّفُ، اور مومن کا حسن، سرخی، پاؤڈر، کپڑے، دنیاوی سامان نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا جمال یہ ہے، مومن کا جمال یہ ہے کہ اس کے اندر پاک دامنی پائی جاتی ہو۔ مومن میں پاک دامنی پائی جاتی ہو، بد کردار نہ ہو۔ وَشَرَفُهُ وَالتَّفَقُّهُ، اور جو ہمارا شیعہ ہے اس کا شرف جہالت میں نہیں، سمجھ میں ہے، تفقہ میں ہے، کہ وہ زندگی کو سمجھے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کس کا چاہنے والا ہوں، کس سے محبت کرتا ہوں، کس سے نفرت کرتا ہوں، میری زندگی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ جی بات پسند نہیں آئی میرے خیال سے؟ سلوات بھیجے بآواز بلند محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ جو جگہیں خالی پڑی تو پر کرے تاکہ بعد میں آنے والے پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھتے رہے، درود بھیجتے رہے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجتے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ وَعِزُّهُ، اور مومن کی عزت کیا ہے؟ ترک القال والقیل، خواہ بحث نہیں کرتا، خواہ نہیں الجھتا، قیل و قال، بس کسی سے الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے خواہ نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب کسی نے سوال پوچھا مولا علم کیا ہے؟ یا رسول اللہ علم کیا ہے؟ ہمارا علم کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولے میٹرک پاس، انٹر پاس،
BA, MA, MPhil, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, यकीनन सारे इल्म हैं। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि इतनी किताबें पढ़ा हुआ हो तो आलिम होता है। कि अगर इल्म को पहचानना है तो पैगंबर ने फरमाया इल्म का पहला दर्जा ये है कि चुप, खामखा ज़बान न खोले, खामखा ज़बान न खोले, खामोश रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है अगर बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। चुप। सवाल करने वाले ने पूछा और? फरमाया गौर से सुने। किससे? आलिम से, जाहिल से नहीं, आलिम से। गौर से सुने। तीसरी चीज, इस तरह से लाउड सीटी परेशान कर रही है। तीसरी चीज उसे याद रखे, खामोश रहे, गौर से सुने, याद करे। चौथी मंजिल पर उस पर अमल करे। पांचवी मंजिल पर उसे लोगों के सामने पेश करे। जब तक पहले 4 महले तय नहीं करता उस वक्त तक मुबल्लिग बनने की इजाजत ही नहीं आए। इसके पास इल्म होगा, उसके पास सब्र भी होगा, वो ज़बान को याद भी करेगा, वो अमल भी करेगा, अमल करने के बाद पेश करेगा। ये 5 चीज़ें हैं। मौला फरमाते हैं या कुमैल, अब उसके आगे बढ़कर एक और अहम तरीन नुक्ता अमीरुल मोमिनीन अता फरमाते हैं। फरमाते या कुमैल इल्लम तुहिब अखाक फलस्त अखाक। ऐ कुमैल, अगर तू अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता तो फिर तू उसका भाई है ही नहीं। यहाँ ये शर्त नहीं लगाई गई कि बाप के बेटे वाला भाई। अगर तू अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता तो तू उसका भाई नहीं है। भाई किसे कहते हैं? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हमारा चाहने वाला, कहीं का रहने वाला हो, कोई ज़बान बोलने वाला हो, किसी रंग को नस्ल से हो, तवज्जो है नहीं, मेरे एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो कीजिएगा। मैं मासूम का फरमान पेश करने जा रहा हूँ। मासूम फरमाते हमारा चाहने वाला, हमारा शिया, कहीं का रहने वाला हो, कोई ज़बान बोलने वाला हो, गोरा हो या काला हो, अरबी हो या अजमी हो, अमीर हो या गरीब हो, कहीं का भी रहने वाला हो, अगर हमारी विलायत उसके पास है तो उनका आपस में रिश्ता ऐसे है जैसे 2 सगे भाइयों का होता है, चाहे बाप अलग ही क्यों ना हो। अल्लाह मज़हब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ ताकि फिर और मंजिल आपको तय कराऊँ कि यहाँ पर मासूम फरमाते हैं कि इल्लम तुहिब अखाक फलस्त अखाहु। अगर तू अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता तो तू उसका भाई नहीं। उसके बाद फरमाते हैं इन्नल मोमिना मन क़ाल बिक़ौलिना। मोमिन जब भी बोलता है अपनी ज़बान से नहीं, हमारी ज़बान से बोलता है। मोमिन जब भी बोलता है बेक़ौलिना, हमारा कौल बोलता है। इमाम ने ये कहा, पहले इमाम ने ये कहा, दूसरे इमाम ने ये कहा, तीसरे इमाम ने ये कहा, 5वें इमाम ने ये कहा, 8वें जब भी
पहचान क्या बताई, बाल कितने लंबे हों, कितनी अंगूठियां पहनी हुई हों, कितने कड़े पहने हुए हों, कपड़े कैसे पहने हुए हों, कितने धागे बांधे हुए हों। ये मोमिन की पहचान नहीं। मोमिन की पहचान ये कि जब बोले तो अपने मौला का कौल बोले, आएगा तो बोलेगा ना। मेरे और आपके चौथे इमाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिनकी याद में हम अपने आप को कैदी भी बनाते हैं, इनकी याद में हम मातमदारी भी करते हैं, जिनके गम में हम रोते भी हैं। दुनिया वालों को बताते हैं कि मेरे मौला 35 बरस या 40 बरस अपने बाबा के गम में रोते रहे। वो इमाम फरमाते हैं, चौथे इमाम, ज़हन में महफूज कीजिएगा जुमला, इमाम फरमाते हैं कि ये दिन और रात तुम्हारी निगाह में ये कोई हैसियत नहीं रखते, इसलिए कि तुम जानते हो ये दिन है इसलिए कि सूरज निकल आया, ये रात है इसलिए कि सूरज गुरूब हो गया। लेकिन कुरान ने कहा ये दिन और रात जो है ये अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। तो जब अल्लाह की निशानियां हैं तो मेरे इमाम फरमाते हैं दिन निकलता है तो ये तुम्हारा मेहमान बनता है, रात आती है तो ये तुम्हारी मेहमान बनती है। मेहमान जब वापस अपने वतन जाता है तो पूछा जाता है बता तो सही जहाँ गया था तेरी मेज़बानी कैसे हुई। मेरे चौथे इमाम कहते हैं कि जब दिन निकले तो कम अज़ कम एक दीन की बात सीखो ताकि दिन जाकर कहे मौला तेरे मानने वाले ने मुझे एक कौल सुनाया था, एक फरमान बताया था, एक अच्छी बात की थी, अच्छा अमल किया था। जब रात आए तो रात को भी अपने अमल से सजा कर सो ताकि जब ये सुबह को रात वापस जाए तो अपने मालिक की बारगाह में कहे कि तेरा बंदा बहुत अच्छा था, मेरी बड़ी बेहतरीन मेज़बानी की। ये मेज़बान बनकर आते हैं आपके, ये मेहमान बनकर आते हैं। मौला फरमाते हैं कि इन्नल मुमिना मन क़ाल बिक़ौलिना, अपने आप को कौल मासूम में रखो। मैं इसके लिए एक चीज़ आपकी खिदमत में हदिया करना चाहता हूँ। अगर आप बेदार हैं तो सलात पढ़ दे मोहम्मद इब्न मोहम्मद। हमारे उस्ताद मरहूम हज़रत आयतुल्लाह मौलाना गुलाम मेहदी साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहू, बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। वो एक दफ़ा काफ़ी दिन तक मदरसे नहीं आए, तो जब वो मदरसे आए तो शागिर्दों ने घेर लिया, कहा सरकार इतने दिनों से आप मदरसे नहीं आए थे, हमें ज़ियारत से महरूम रखा आपने। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास आके क्या लेता, वहाँ मैं मासूम की महफिल में बैठा रहता हूँ। तवज्जो रखिएगा, वहाँ मैं मासूमीन की महफिल में रहता हूँ। तो किसी ने पूछ लिया मौलाना कि आपकी लाइब्रेरी में मासूमीन आते हैं?
والے ہیں تو یہ صاحب عرفان علماء بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ معصوم کے آنے کی ضرورت نہیں. جب میں کتاب کھولتا ہوں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے قال جعفر صادق علیہ السلام. صادق نے کہا یہ میں سمجھتا ہوں میرا مولا بول رہا ہے، میں سن رہا. کوئی کتاب کھولتا ہوں تو اس میں لکھا ہوتا ہے قال علی علیہ السلام، علی نے یہ کہا، میں سمجھتا ہوں میرا مولا بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. تو بس اب میں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جو پیغمبر کے زمانے میں تھا اسے ایک پیغمبر کا زمانہ ملا، جو مولا کائنات کے زمانے میں تھا اسے 2 معصوموں کا زمانہ ملا، کسی کو 3 معصوموں کا زمانہ ملا. لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو 14 کا زمانہ ملا ہے. تب کتاب اٹھاؤ گے. امام زمانہ سے محفل کرنا ہو تو امام زمانہ کی باتیں پڑھ لو، اگر علی سے باتیں کرنا ہو تو علی کی باتیں پڑھ لو. صلوات بھیجے بابا جبل محمد و آل محمد. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان المؤمن من قال بقولنا، مومن وہ ہے جو بات کرتا ہے ہمارے قول سے کرتا ہے. میرے پہلے امام نے یہ کہا، میرے دوسرے امام نے یہ کہا، میرے تیسرے امام نے یہ کہا، میری معصومہ نے یہ کہا. میں انشاءاللہ آئندہ کی بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ وصیت ہے صدیق اکبر کی. یہ وصیت ہے فاروق اعظم کی. جسے پیغمبر نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے، میرے جانے کے بعد اس دنیا میں فتنے پھیلیں گے. میں تمہارے درمیان علی کو چھوڑے جا رہا ہوں جو صدیق اکبر بھی ہے اور فاروق اعظم بھی ہے. اگر تم اس سے ملحق ہو گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. علی تمہیں ہدایت سے دور نہیں ہونے دے گا. عزیزو، یہ جو مجلسیں ہم کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے ہم کون ہیں. آپ بڑی قیمت کے لوگ ہیں. ابھی آپ سلام سن رہے تھے، اس میں ایک شعر پڑھا، نہیں معلوم کلام کس کا تھا. اس میں ایک شعر میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا کہ جب مجلس میں تم آنسو بہاتے ہو تو تمہارے اشکوں کے لیے کسی بیوی کا رومال منتظر رہتا ہے. دنیا میں رونے والے تو بہت ہیں، لیکن کسی کے اشک کی یہ قیمت نہیں کہ وہ شہزادی کے رومال کی زینت بن جائے. یہ آنسو جو آپ بہاتے ہیں دنیا تانے دیتی ہے کہ انہیں رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مانیے انقلاب سید روح اللہ المصری الخمینی آیت اللہ العظمیٰ فرمایا کرتے تھے، سنو دنیا تمہیں تانے دے گی، یہ رونے والی قوم ہے، لیکن تم کبھی اس سے گھبرانا نہیں. یہی آنسو تو تھے جس نے شہنشاہیت کو بہا دیا. عزاداری میں چھوڑنا، عزاداری میں کمی واقع نہ ہو، یہ واحد عشق ہے کہ جس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلہ رکھ دوں، میرے بچوں کو یاد رہے. اگر آپ نے نماز کی نیت کی
नमाज, अपना कोई मरहूम अजीज याद आ गया, अपना कोई दुनिया का गम याद आ गया और आपकी आंखों से आंसू बह गया, आप रो पड़े, नमाज बातिल है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर दौरान नमाज हुसैन याद आ गया, करबला याद आ गई, आपकी नमाज को मेराज हो जाएगी। इसलिए कि हुसैन पुश्त रिसालत पर आए तो हुसैन के आने से रसूल की नमाज तुलानी हो गई। अदादारों, आपने क्रिया किया, मेरा दिल चाहता है आज इमाम के 2-3 असहाब का जिक्र करूं जिनका जिक्र बहुत कम होता है। उनमें से एक तो वहाब कल्बी है। जवानों, जनाब वहाब कल्बी शादी करके वतन जा रहे थे। करबला में इमाम के लश्कर से मुलाकात हुई। अभी वलीमा भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बारात को वापस लेकर जा रहे थे। लेकिन किस्मत ने यावरी की, इमाम से मुलाकात हो गई। अब घर जाने के बजाय वलीमा करने के लिए वहाब कल्बी जन्नत चले गए। अदादार आशूर के दिन इमाम की खिदमत में आए, मौला इजाज़त दें आपके कदमों पर अपनी जान निसार करूँ। मौला ने इरशाद फरमाया, तुम अभी जवान हो, अभी तुम्हारी शादी हुई है। कहा मौला मुझे महरूम न करे। इमाम ने फरमाया, अच्छा अगर जाने चाहते हो तो जाकर पहले माँ से इजाज़त लेके आओ। आए अपने खैमागाह में, माँ से इजाज़त मांगी। माँ ने बड़ी खुशी खुशी इजाज़त दी। माथा चुमा। वह तो खुश किस्मत है कि फातिमा के लाल का सदका बनने जा रहा है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लाल का सदका बनने जा रहा है। अज़ादारों, जनाबे वह जब चलने लगे तो जवान बीवी ने हाथ पकड़ लिया। बूढ़ी माँ ये समझी कि शायद मेरे बेटे को जहाज पर जाने से रोक रही है। आवाज देकर कहा, बेटा इसके कहने में ना आना, ये औरत जात है, कभी तुझे तेरी सआदत से महरूम कर दे। उस जवान बीवी ने हाथों को जोड़ के कहा, माँ मैं रोक नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ कि जहाँ जा रहे हो मुझे साथ लेके चलो। तुम जहाज पर चले जाना, मुझे इमाम के हरम में छोड़ जाना। आई चौर के साथ जैसे ही खैमागाह के दर पर आई, बीवी ने आगे बढ़कर इमाम को सलाम किया। कहने लगी, मौला मैं अपने शौहर को खुशी से जहाज पर जाने की इजाज़त देती हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, इन शराइत को आप पूरा कर दीजिए। पहली शर्त ये है कि मुझे अपने हरम में रख लीजिए, इसलिए कि अरब के दस्तूर है जब किसी दुश्मन को नीचा दिखाना चाहते हैं तो उनकी औरतों से बदर खींच लेते हैं, चादरें उतार लेते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा पर्दा बच जाए। मैं कहूँगा बहन की बीवी तुझे नहीं मालूम, यहाँ तो नबी ज़ातियों के पर्दे भी बचने वाले नहीं हैं। दूसरी ख्वाहिश ये है कि आप वहब से कहें कि ये मुझसे पहले जन्नत में न जाए। आपने कभी पढ़ा होगा सूरह यासीन में आयत है कि
کہ شہید اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف پلک چھپکنے کا ہے. ادھر روح قبض ہوتی ہے ادھر شہید جنت پہنچ جاتا ہے. امام نے وعدہ کیا، حسین وعدہ کرتا ہے وہاں اکیلا نہیں جائے گا. عزاداروں، امام کا وعدہ پورا ہوا. وہیب جب جہاد کرتے کرتے گھوڑے پر نہ سنبھل سکے اور زمین پر گرے تو وہیب کی بیوی نیزہ اکھاڑ کر اپنے شوہر کی مدد کے لیے گئی. ایک تیر آ کر سینے میں لگا، زمین پر گری. وہیب اور دونوں ایک ساتھ جنت کی طرف سے وہاں پہ کلبی شہید ہو گئے، بیوی ساتھ میں جنت گئی. اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے اس شہید کا ذکر بھی کروں جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. اس کا نام ہے مسلم ابن اوسجا. مسلم ابن اوسجا جو کوفے کے اندر اپنی داڑھی کو خطاب کرنے کے لیے خطاب خرید رہے تھے کہ حبیب سے ملاقات ہوئی. کہا حبیب یہ کوفے میں تیاریاں کیسی ہیں، کس سے جنگ ہونے جا رہی ہے؟ کہا کہ فرزند فاطمہ کو کربلا میں شہید کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. حبیب کے کہنے پر مسلم نے خطاب پھینک دیا کہ اب یہ داڑھی اپنے خون سے خطاب. جناب مسلم اپنی بیوی اور 4 سالہ بیٹے کو لے کر میدان کربلا امام کی نصرت کے لیے آئے. عزاداروں، جب امام سے اجازت مانگی امام نے فرمایا مسلم تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو کہ تم پر سے جہاد ساقط ہو چکا ہے. کہا مولا لیکن میرا دل چاہتا ہے آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دوں. جناب مسلم نے اجازت لی، کمر میں پٹکا باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، دشمن یہ نہ سمجھے کہ مقابلے میں کوئی بوڑھا آ رہا ہے. عزاداروں جنگ کرنے کے لیے نکلے. کئی لشکر یزید کے سپاہیوں کو فنار کرنے کے بعد جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. عزاداران مظلوم کربلا امام مظلوم اپنے سپاہی کے پاس پہنچے. حبیب ابن مظاہر ساتھ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی قریب گئے جا کر زمین پر بیٹھے. مسلم کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا. حبیب قریب آ کر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ رو کر کہا مسلم مرنے والے سے وصیت پوچھی جاتی ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. اللہ نے جانثاران حسین ایک مرتبہ کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا امام کی طرف اشارہ کر کے کہا یا حبیب اسی کا بہذا الرجل، اے حبیب میری کوئی خواہش نہیں تب تک زندہ رہنا، دیکھنا حسین کے جسم پہ کوئی زخم نہ، دیکھنا حسین کے جسم پر کوئی زخم نہ ہے. عزادارو حبیب جناب امام حسین کے ساتھ مل کر مسلم کا لاشا اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھا. ابھی امام واپس خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک 4 سالہ بچہ تلوار لیے میدان. امام نے رو کر فرمایا یہ بچہ کس کا ہے اور کون ہے؟ خیمے کے دروازے سے آواز آئی مولا یہ اس کنیز کا صدقہ ہے. امام نے گود میں لے کر پیار کیا، آواز دے کر کہتے تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے. بچہ کہتا ہے میں خود نہیں آیا، مجھے ماں نے خیمگاہ کے دروازے سے آواز آئی مولا مجھے محروم نہ کرنا، یہ میری قربانی قبول کر. عزادارو مسلم کا بیٹا میدان میں آیا، تلوار اٹھائی، جس قدر لڑ سکتا تھا لڑا. تھوڑی دیر کے بعد زخمی ہو کر زمین پر گرا. ظالموں نے سر کاٹ کر خیمہ گاہ کی طرف پھینکا. عزادارو سلام ہو کہ
واپس میدان میں پھینک دیا، کہا جو چیز حسین کے اوپر صدقہ کر دی گئی اب اس کو میں سینے سے نہیں لگا عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعبیر فرما، ہمیں صحیح معنی میں شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما، آل محمد علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے اللہ دنیا میں جہاں جہاں محبان و موالیان حیدر کرار آباد ہیں، ان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی عزاداری برپا کی جا رہی ہے، وہاں عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ہمارے اللہ وقت محمد و آل محمد ہمارے تمام مومنین جو تمنا رکھتے ہیں کربلا جانے کی، ان کو کربلا کی توفیق عنایت فرما، ان کے لیے اسباب مہیا فرما۔ ہمارے اللہ میرے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے اللہ وہ جو پردہ غیبت میں اب بھی آج بھی خون کے آنسو رو کر کہتا ہے کب اجازت ملے گی، کب میں جا کر اپنی پھپھیوں کی چادروں کا انتقام لوں گا۔ ہمارے اللہ امام کے نصرت فرما، ہمیں امام کا ساتھی بننے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے اللہ بانیان مجلس کی تمام تر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، آنے والے تمام مومنین کی دینی دنیاوی شرعی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، ہمارے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین وفادار علی کے دو
آواز دو کہاں ہو اے سب کون بال اڑ چکا ہے گھر بار چھوڑ چکا ہے سب کون بال اڑ چکا ہے گھر بار چھوڑ چکا ہے گھر بار چھوڑ چکا ہے آؤ بس سب چلو گھر آواز دو کہاں ہو اے پیاسے تڑپ رہے تھے جھولے میں میری جانی پیاسے تڑپ رہے تھے جھولے میں میری جانی جھولے میں میری جانی پانی ہے اب میسر آواز دو کہاں ہو اے سب کون بال اڑ چکا ہے گھر بار چھوڑ چکا ہے سب کون بال اڑ چکا ہے گھر بار چھوڑ چکا ہے گھر بار چھوڑ چکا ہے آؤ بس سب چلو گھر آواز دو کہاں ہو اے تھا کربلا میں محشر یادیں